ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وبرکاتہ۔ بہت بہت شکریہ شکریہ ناصر ناصر بھائی، بھائی، جزاک جزاک اللہ اللہ خیرا۔ خیرا۔ اصل اصل میں میں یہ یہ ابھی ابھی آیات آیات مزید مزید چلیں چلیں گی۔ گی۔ ابھی ابھی یہ یہ جو معاملات ہیں یہ اگلی کافی آیات میں یہ موجود ہیں۔ رضاعت کے معاملات بھی آئیں گے، بچوں کو دودھ پلانے کے، تو ان کے بعد پھر دوبارہ سے جو ہے وہ یہی معاملات جو ہے طلاق کے بارے میں، کہ مطلب اگر کوئی شخص فوت ہو جاتا ہے تو اس کی بیوی کو کس طریقے سے اس کا سارا معاملہ ہوگا۔ تو یہ ابھی ہمارے اس پہ دن لگیں گے، میرا خیال ہے یہ سارا ویک جو ہے نا یہ ان آیات کو مکمل کرنے پہ لگے گا، کیونکہ میں ان کے معاملے میں یہ کر رہا ہوں کہ یہ معرف القرآن میں کیونکہ بڑی تفصیل کے ساتھ مفتی صاحب نے اس کو بیان فرمایا، اللہ تعالیٰ ان کو اس کا بہت اجر عطا فرمائے، کہ انہوں نے یہ معاملات جو ہیں جو کہ عام لوگوں کو ہم سب کو تقریباً پتہ نہیں ہوتے، تو انہوں نے اپنی تفسیر کے اندر بہت تفصیل کے ساتھ اس کو لکھ دیا ہے، تاکہ ان تک لوگوں کی رسائی ہو سکے، لوگ اس چیز کو سمجھ سکیں کہ زندگی کے یہ معاملات کس طرح ہیں۔ تو ابھی اس پہ ناصر بھائی آج تو ہم یہ مکمل نہیں کر سکتے، تو انشاءاللہ اگلے چند روز مزید لگیں گے اس پہ۔ تو ابھی جو آج ہم نے بات کی، دیکھیے اس میں جو بہت خوبصورت باتیں انہوں نے ساتھ یہ بتائیں کہ جب بھی اس طرح کے کوئی معاملات ہوتے ہیں جن کا تعلق جو ہے وہ انسانوں کے آپسی تعلقات کے ساتھ ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ بار بار اس چیز کا ذکر فرماتے ہیں کہ اللہ سے ڈرو، اللہ تعالیٰ ہر چیز کو دیکھنے والا ہے۔ تو اس میں ہمارے لیے بڑا ایک لطیف اور خوبصورت اشارہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بچانا چاہتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری کامیابی چاہتا ہے، اللہ چاہتے ہیں کہ ہم سب کامیاب ہو جائیں۔ اللہ نے جو اتنی بڑی جنت بنائی ہوئی ہے نا، وہ انسانوں کے لیے ہی بنائی ہوئی ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ میری یہ جنتیں کوئی لے لے۔ دیکھیں دنیا کے اندر کسی کے پاس کوئی چیز ہے تو وہ کہتا ہے کوئی نہ لے مجھ سے، لیکن وہ کیسا مالک ہے کہ سب کچھ اس نے دیا ہوا ہے، یہ جان بھی اسی کی دی ہوئی ہے، یہ ساری توانائیاں بھی اسی کی دی ہوئی ہیں، وقت بھی اسی کا دیا ہوا ہے، تو وہ کہتا ہے کہ وہ آگے میں نے جنت بھی بنائی ہوئی، انعامات دیے ہوئے ہیں، لیکن ہمارا دھیان جو ہے ٹھیک ہے اس کی طرف بھی ہو، لیکن ہمارا مین دھیان جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کی طرف ہو، کہ ہم سے ہمارا مالک راضی ہو جائے، ہم ایسے کام کریں، ہم کوئی بھی کام ایسا نہ کریں جس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہو، اور اگر خدا نخواستہ کبھی ہم سے، کیونکہ ہم انسان ہیں تو غلطی ہوگی، نسیان ہوگا، ہم بھولیں گے، ہمیں دنیا کی چیزیں اثر کریں گی اور ہم ان کی وجہ سے بھٹکیں گے، ضرور بھٹکیں گے، لیکن اگر خدا نخواستہ کبھی بھٹک جائیں تو اسی وقت اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لیں، اور یہ ادا انسانوں کی اللہ تعالیٰ کو بڑی پسند ہے۔ اللہ تعالیٰ پھر اپنے فرشتوں سے کہتے ہیں میرے دوست نے مجھ سے صلح کر لی، تو یہ بہت بڑی بات ہے۔ تو ہم اس چیز کو مطلب یہ میں یہ نہیں کہ آپ لوگوں کو یہ سنا رہا ہوں، میں اپنے آپ کو سب سے پہلے یہ بات اپنے آپ سے کر رہا ہوں، کیونکہ میری آواز سب سے زیادہ قریب میرے اپنے ہیں، تو یہ چیز ہے کہ ہم اس چیز کو دوسروں تک پہنچائیں اور اس چیز کا ذکر دوسروں تک کریں کہ یہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت ہے، اللہ ہمیں بار بار یہ یاد دلاتا ہے کہ میرے بندے ناکام نہ ہوں، وہ ہمیں کامیاب کرنا چاہتا ہے، چاہے وہ ہمارے ذاتی معاملات ہوں ان میں بھی وہ ہمیں کامیاب کرنا چاہتا ہے، چاہے وہ ہمارے معاملات جو ہیں وہ معاشرے کے ساتھ ہمارے اپنے ہوں یا اوور آل معاشرے کے ساتھ ہوں، یہ ساری دنیا کے معاملات ہوں، اللہ چاہتا ہے سارے کے سارے انسان کامیاب ہو جائیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کی رہنمائی فرمائے سیدھے راستے کی طرف، وہ راستہ جو اس نے اپنے بندوں کے اوپر انعام فرمایا، اپنے انعام یافتہ لوگوں کو دیا تھا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان مغلوب اور جن پہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو ہے وہ غضب ہوا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں کے راستے سے ہمیں بچائے اور ان لوگوں کے راستے سے بھی بچائے کہ جو کہ اللہ تعالیٰ کے راستے کو بھول گئے، جو ضالین ہو گئے، جو گمراہ ہو گئے، اللہ تبارک و تعالیٰ تمام گمراہیوں سے ہمیں محفوظ فرمائے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے تمام مسلمانوں کو، تو ہماری کامیابی اللہ تبارک و تعالیٰ سب کے مقدر میں فرمائے۔ جزاکم اللہ خیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج بی ایم